نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. محترم رفقائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تین باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے بطور ختام مسک کے حضرت کی ترجیح اور حضرت کی تائید کے ساتھ اپنی بات تمام رفقا کی ترجمانی کرتے ہوئے میں انشاءاللہ ختم کروں گا. 2007 تک یعنی 1429 تک فضلاء و فارغین جامعہ برائے تخصص فی الفقہ والافتاء ہندوستان کے دیگر مدارس کا رخ کرنے لگے. اکثر و بیشتر استعداد و صلاحیت کی بنا پر داخلے ہو جایا کرتے، مگر گاہے بگاہے بعض طلباء کو حضرت رئیس محترم سے سفارشی عرضیاں لکھوانی پڑتی، گویا وہ آپ کے مراحم خسروانہ کے بزبان اقبال مع حذف و اضافہ یوں منتظر تھے: اے پیر حرم مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی و خود نگری کا، تو ان کو سکھا خارہ شگافی کے طریقے، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا. یہ آپ کی طرف سے تھا حضرت کے لیے. چنانچہ ایک دن 2007 بعد نماز عصر، جو میری خصوصی ڈائری میں حضرت کے ملفوظات لکھتا تھا، الحمدللہ مجالس وسطانوی کے نام سے شاہراہ علم میں یہ شائع بھی ہوئے ہیں. بعد نماز عصر طلباء کی مجلس میں رئیس محترم طلباء کے تئیں اپنی طبعی نرم مزاجی کے موافق گویا ہوئے کہ اب تک مجھے دارالفتاء سے متعلق انشراح نہیں تھا، مطلب اس کا افتتاح یہاں کروایا جائے یا نہیں. خود میں نے اپنے بچوں کو بھی کسی جگہ بھیج کر مفتی نہیں بنوایا، یہ حضرت نے کہا تھا اور میرے ڈائری میں لکھا ہے الحمدللہ. قطع نظر اس کے کہ جناب معتمد جامعہ و مدیر تنفیذی محنک حضرت مولانا حذیفہ صاحب بمصداق الولد سر لابی اور وسیع مطالعاتی مزاج کے پیش نظر کتب افتاء کے مطالعے سے زمانہ طالب علمی میں یعنی چہارم وغیرہ کے اندر یہ فارغ ہو چکے تھے، رسم المفتی وغیرہ انہوں نے وہیں پر مطالعہ کر لی تھی. لیکن حضرت فرماتے ہیں اپنے بچوں یعنی طلباء کو تخصصات میں داخلے کے لیے حیران و پریشان دیکھ کر اب مجھے انشراح ہو چکا ہے. عصر بعد کی مجلس میں جو حضرت نے یہ جملے فرمائے تھے، چونکہ ہم اسی کے بعد داخلہ لیے، پھر آپ کے ہاں تو الحمدللہ 1429 ہجری میں دارالفتاء کا قیام عمل میں آ گیا. گویا فقیر رہ نشی است و دل غنی دارد، فقیر رہ نشی است و دل غنی دارد. گویا آپ نے یہ اشارہ ہمیں کر دیا کہ میرے بچوں ادھر ادھر نہ جاؤ، آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں تخصصات کے لیے، یعنی اپنے غم یعنی علمی پیاس یہیں پر بجھاؤ. غم زندگی، غم بندگی، غم دو جہاں، غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان. نیز دوسرا پوائنٹ، جناب مدیر محترم نے شعبہ تخصص فی الفقہ والافتاء پر خصوصی توجہ کرتے ہوئے فقہ و فتاوی، حوادث و نوازل سے متعلق جدید و قدیم کتابوں کا ذخیرہ ہم کو مہیا کر دیا. ساتھ ہی ان کے مطالعہ و تحقیق کی ترکیب و ترتیب میں رہنمائی بھی فرماتے رہے اور ہم نااہلوں کو ستاروں پر کمندے ڈالنے کا حوصلہ بخشا، اس لیے کہ علم در اندیش می گیرد مقام، عشق را کاشانہ قلب لا ینام، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو انتھک جہد مسلسل کرنی پڑتی ہے. کسی نے سچ ہی کہا، ایسے لوگوں کے لیے مدیر محترم کی نظر مرد یعنی زندہ دل وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. پھر بطور ختام مسک حضرت کے لیے حضرت الاستاذ مفتی محمد جعفر صاحب ملی رحمانی نے رئیس جامعہ و مدیر محترم کی فکری کاوشوں اور اپنے استاذ محترم قاضی مجاہد الاسلام رحمہ اللہ کی نظریاتی وسعتوں کو چار چاند لگاتے ہوئے شبانہ روز محنتوں کے بعد افق ہند پر کم و بیش 150 سے زائد نجوم افتاء کا ایک کہکشاں چن دیا، جو یہاں پر آج ہمارے سامنے ہے. فقہ و فتاوی کے باب میں ہماری نوکو پلک سوار کر تصور، تکییف اور تطبیق کا ہنر ہمیں بتا کر ان میں
یعنی ہمارے اندر فقہ و فتاوی کا جوش و جنون پیدا کیا. گویا وہ زبان حال سے یوں گویا ہے کہ شوق کن اے بلبل گلزار عشق، شوق کن اے بلبل گلزار عشق، کا آن گل نواز گلستہ می رسد، تازہ باش اے تشن اے وادی غم، کس برایت آب حیوا می رسد. اور آج یہ سب ہستیاں ہم تشنگان علوم کو یہ احساس دلا رہی ہیں کہ من از خاک پولاد ناب آفریدم، تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی، من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم، من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم. ہم سب رفقا کی جانب سے ان سب کی نظر کہ جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مراب جان جاں ہم راز کر دی، چشم ما روشن و دل ما شاد، والسلام مع الاحترام. سب رفقا کی جانب سے یہ ترجمانی کرتے ہوئے اگر آپ متفق علیہ ہو جائے. العلم طريق للجنة والجنة هي ما نتمنى، هيا كي نطمح في الدنيا لنحقق آمالا عليا، نتعلم بحثا علميا نكتب أبحاثا ورقيا، بتفان يتجاوز حلما يتألق حسنا.